نام اس کا سلیم تھا، مگر اس کے یار دوست اسے شہزادہ سلیم کہتے، اس لیے کہ اس کے خند و خال مغلی تھے۔ خوبصورت تھا بہت۔ اس کا باپ ایک دفتر میں ملازم تھا، تنخواہ زیادہ سے زیادہ 100 روپے ہوگی، مگر بڑے ٹھاٹ سے رہے۔ ظاہر ہے کہ رشوت کھاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلیم اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا، جیب خرچ بھی اس کو کافی ملتا، اس لیے کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا تھا۔ جب کالج میں تھا تو کئی لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھی، مگر وہ کسی کو بھو نہ دیتا۔ آخر اس کی آنکھ ایک شوخ اور چنچل لڑکی جس کا نام سائمہ تھا پڑ گئی۔ سلیم نے اس سے راہ رسم پیدا کرنا چاہا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس سے تعلق بڑھا لے گا۔ وہ تو یہاں تک سمجھتا تھا کہ سائمہ اس کے قدموں پر گر پڑے گی اور اس کی خوبصورتی پر مار مٹے گی۔ اس نے محبت کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک دن کالج میں سلیم نے سائمہ سے پہلی بار محتاط ہو کر کہا، آپ کتابوں کا اتنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، لائے مجھے دے دیجیے، میرا ٹانگا باہر موجود ہے، آپ اور اس بوجھ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ سائمہ نے اپنی بھاری بھرکم کتابیں بغل میں دباتے ہوئے بڑے خشک لہجے میں جواب دیا، آپ کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت، بہرحال شکریہ ادا کیے دیتی ہوں۔ شہزادہ سلیم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ پہنچا۔ چند لمحات کے لیے وہ اپنی اس شرمندگی کو چھپاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سائمہ سے کہا، عورت کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے حیرت ہے کہ آپ نے میری پیشکش کو کیوں ٹھکرا دیا۔ سائمہ کا لہجہ اور زیادہ خشک ہو گیا۔ عورتوں کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوگی، مگر فی الحال مجھے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کی پیشکش کا شکریہ میں ادا کر چکی ہوں، اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہہ کر سائمہ چلی گئی۔ شہزادہ سلیم جو انارکلی کے خواب دیکھ رہا تھا، آنکھیں چپکتا رہ گیا۔ اس نے بہت بری طرح شکست کھائی تھی۔ اس سے قبل اس کی زندگی میں کئی لڑکیاں آ چکی تھی جو اس کے اشارے پر چلتی تھی، مگر یہ سائمہ کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ جتنی لڑکیاں میں نے اب تک دیکھی ہیں ان میں سب سے زیادہ حسین ہے، مگر مجھے ٹھکرا دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں ضرور اس سے بدلہ لوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شہزادہ سلیم نے اس سے بدلہ لینے کے لیے کہیں اسکیم بنائی، مگر وہ ناکام رہا۔ اس نے یہاں تک سوچا کہ اس کی ناک کاٹ ڈالے۔ یہ وہ جرم کر بیٹھتا، مگر اسے سائمہ کے چہرے پر یہ ناک بہت زیادہ پسند تھی۔ کوئی بڑے سے بڑا مصور بھی ایسی ناک کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ سلیم تو اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہوا، مگر تقدیر نے اس کی مدد کی۔ اس کی والدہ نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ نگاہ انتخاب آخر سائمہ پر پڑی، جو اس کی سہیلی کی لڑکی تھی۔ بات پکی ہو گئی، مگر سلیم نے انکار کر دیا۔ اس پر اس کے والدین بہت ناراض ہوئے۔ گھر میں 10-12 روز تک ہنگامہ مچا رہا۔ سلیم کے والد ذرا سخت طبیعت کے تھے۔ انہوں نے اس سے کہا، دیکھو تمہیں ہمارا فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔ سلیم ہٹ دھرم تھا۔ جواب میں یہ کہا، آپ کا فیصلہ کوئی ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں۔ پھر میں نے کہا، میرا جرم کیا ہے جس کا آپ فیصلہ سنا رہے ہیں؟ اس کے والد کو یہ سن کر تہش آ گیا۔ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی بات نہیں مان رہے، ان کا حکم نہیں مان رہے۔ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ سلیم کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن ابا جان، میری شادی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے؟ اگر آپ ٹھنڈے دل سے سنیں تو میں عرض کروں، میرا دل کافی ٹھنڈا ہے، تمہیں جو کہنا ہے فوراً کہہ ڈالو، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ سلیم نے رک کے کہا، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے، اس کا باپ گھر جا۔ کس لڑکی سے؟ سلیم تھوڑی دیر کے لیے ہچکچایا۔ ایک لڑکی ہے۔ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ سلیم میرے ساتھ کالج میں پڑھتی ہے، میاں افتخار الدین کی لڑکی۔ جی ہاں، اس کا نام سائمہ افتخار ہے، میرا خیال ہے یہ وہی لڑکی ہے۔ اس کے والد بے تحاشا ہنسنے لگے۔ خیال کے بچے، تمہاری شادی اسی لڑکی سے قرار پائی ہے۔ کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلیم بکھلا سا گیا۔ یہ سلسلہ کیسے ہو گیا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کہیں اس کا باپ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا؟ سلیم سے جو سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب اس کے والد کو نہیں ملا تھا، چونکہ انہوں نے کڑک کے پوچھا، سلیم مجھے بتاؤ، کیا سائمہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلیم نے کہا، جی نہیں۔ تم نے یہ کیسے جانا؟ اس سے ایک بار میں نے مختصر الفاظ میں محبت کا اظہار کیا، لیکن اس نے مجھے انکار کر دیا۔ جی ہاں، بڑی بے رخی برتی۔ سلیم کے والد نے اپنے گنجے سر کو تھوڑی دیر کے لیے کھجایا اور کہا، تو پھر یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہاری شادی ماں سے کہتا ہوں کہ وہ لڑکی والوں سے کہہ دے کہ لڑکا رضامند نہیں۔ سلیم ایک دم جذباتی ہو گیا۔ نہیں ابا، ایسا نہ کیجیے، شادی ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہی بہت ہے۔ لیکن آپ ان لوگوں کو، میرا مطلب ہے سائمہ کو، یہ پتہ نہ لگے کہ اس کا بیاہ مجھ سے ہو رہا ہے، جس سے وہ بے رخی کا اظہار کر چکی ہے۔ اس کے باپ نے اپنے سر کو پھر سے کھجایا۔ میں اس کے متعلق سوچوں گا، یہ کہہ کر وہ چلے گئے
انہیں ایک ٹھیکیدار سے رشوت وصول کرنا تھی اپنے بیٹے کی شادی کے اخراجات کے سلسلے میں۔ شہزادہ سلیم جب رات کو پلنگ پر سونے کے لیے لیٹا تو اسے انار کی کلیاں ہی کلیاں نظر آئی۔ ساری رات ان کے خواب دیکھتا رہا۔ گھوڑے پر سوار باغ میں آیا، شاہانہ لباس پہنے وہ تیزی سے گھوڑے سے اترا اور ایک باغ میں جا رہا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سائمہ انار کے بوٹے کی سب سے اونچی شاخ سے ایک نوخیز کلی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی بھاری بھرکم کتابیں زمین پر بکھری پڑی ہیں، زلفیں الجھی ہوئی ہیں اور وہ اچک اچک کر اس شاخ تک اپنا ہاتھ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے مگر ہر بار ناکام رہتی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا، انار کی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس نے اس شاخ کو پکڑا اور جھکا دیا۔ سائمہ نے وہ کلی توڑی جس کے لیے وہ اتنی کوشش کر رہی تھی، لیکن فوری اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ شاخ نیچے کیسے جھک گئی۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ شہزادہ سلیم اس کے پاس پہنچ گیا۔ سائمہ گھبرا گئی، لیکن سنبھل کر اس نے اپنی کتابیں اٹھا لی اور بغل میں دبا لی۔ انار کلی اپنے خشک الفاظ سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی، آپ کی امداد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، برحق شکریہ ادا کیے دیتی ہوں۔ تمام رات وہ اسی قسم کے خواب دیکھتا رہا۔ سائمہ اس کی بھری بھرکم کتابیں، انار کی کلیاں اور شادی کی دھوم دھام۔ شادی ہو گئی۔ شہزادہ سلیم اس ترکیب پر اپنی انار کلی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا جب سائمہ اس کی آغوش میں ہوگی۔ وہ اس سے اتنا پیار لے گا کہ وہ تنگ آ کر رونا شروع کر دے گی۔ سلیم کو رونے والی لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ اس کا یہ فلسفہ تھا کہ عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے۔ اس کے آنسو شبنم کے قطروں کی مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے اسے ایسی راحت، ایسی فراحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ رات کے 10 بجے دلہن کو کمرے میں داخل کر دیا گیا اور سلیم کو بھی اجازت مل گئی کہ وہ اس کمرے میں جا سکتا ہے۔ لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ اور رسم و رواج سب ختم ہو گئی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ پھولوں سے سجے ہوئے بیڈ پر دلہن گھونگھٹ اوڑھے ریشم کی گڈی سی لگ رہی تھی۔ شہزادہ سلیم نے خاص اہتمام کر لیا تھا کہ پھول، انار کی کلیاں۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھا اور دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنی بیوی سے کوئی بات نہ کر سکا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی بغل میں کتابیں ہوں گی جن کو وہ اٹھانے نہیں دے گی۔ آخر اس نے بڑی جرأت سے کام لیا اور اسے کہا، سائمہ۔ یہ نام لیتے ہی اس کی زبان خشک ہو گئی، لیکن اس نے پھر جرأت اور بہادری کی، اپنی دلہن کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور وہ ایک دم چونک کر اٹھ گیا۔ یہ سائمہ نہیں تھی، کوئی اور ہی لڑکی تھی۔ انار کی ساری کلیاں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ مرجھا گئی ہیں۔ ہائے سلیم، تیرے ساتھ بہت ہی برا ہوا، بہت۔ تو فرینڈس، یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی۔ اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے۔ تو ملتے ہیں پھر اپنی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔